اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے دنیا اور آخرت سنوارنے والا وظیفہ، ظاہری باطنی عیب ختم کرنے والا وظیفہ، یعنی ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے آپ کی دنیا کی تمام حاجات، تمام خواہشات اور آخرت کے لیے بھی اللہ پاک جو ہے تمام معاملات سنوار دے، اور ساتھ کے ساتھ یہ ہو جائے کہ انسان کے اندر ظاہری بھی کچھ عیب ہوتے ہیں اور انسان کی باطن کے اندر بھی کچھ عیب ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان جانتا ہے، خود جانتا ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک انسان جو بظاہر دکھنے میں بڑا وضاقتہ والا لگ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کون کون سی ایسی خامیاں چھپی ہوئی ہیں جو ہڈن ہیں، جو اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ تو یہ وظیفہ کرنے سے اس کے وہ جو خامیاں ہوتی ہیں، وہ جو نقص ہوتے ہیں، وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے کچھ کمزوریاں بھی تو رکھی ہوئی ہیں نا، مطلب ایسی ہیں جو وہ کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ایسی کمزوریاں، ایسے عیب جو باطن کے اندر ہیں، جو لوگوں کو نظر نہیں آتے، یا ایسے بھی جو لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس کی جو ہے وہ بہتری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آپ ظاہری بات کے یوں سمجھا دوں کہ کسی کو کوئی چھپ کر کسی گناہ کی عادت ہوتی ہے، تو یہ باطنی عیب ہے اس کا، جو اللہ جانتا ہے یا وہی شخص خود جانتا ہے۔ یہ وظیفہ کرے گا، اس کی ہمت نہیں پڑ رہی اس سے ہٹنے کی، اللہ پاک اس عیب سے، اس گناہ سے، اس نقص سے وہ پاک کر دیں گے اس کو۔ اور دوسرا، ظاہری کے طور پر، مثال کے طور پر ایک آدمی بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، ایک آدمی بہت زیادہ بد زبان ہے، ایک آدمی بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ظاہری نقص ہیں جو دوسروں کو بھی نظر آتے ہیں کہ یار یہ آدمی جھوٹا ہے، یار یہ آدمی بد زبان ہے، یہ آدمی غصے والا ہے، یہ عزت کسی کی نہیں کرتا۔ تو ایسے جو نقائص ہیں، ایسے عیب ہیں جو ظاہری ہیں، تو اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو وہ ظاہری عیب بھی جو ہے نا اللہ پاک دور کر دے گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بہت برکت والا ایک وظیفہ ہے، اسماء الحسنی میں سے، اللہ کے اسماء میں سے، کہ اس کو اگر آپ اپنا زندگی کا ورد بنا لیں تو اس میں آپ کو دونوں طرح کے فائدے حاصل ہونے والے ہیں، کہ دنیا کے اندر بھی آپ کی جو ہر چیز جو ہے اس میں بہتری، اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ راحت کے سامان پیدا کر دے گا، اور ساتھ کے ساتھ آپ کی جو آخرت کے لیے بھی بندوبست ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کی اصلاح ہوتی ہے اور آپ کے عیب چھپ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عیب آپ کے نقص نکل جاتے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، تو دین آپ کے لیے ظاہر ہے کہ اس سفر میں بھی بہت زیادہ خیر و برکت ہو جائے گی۔ وہ سفر جو ہم نہیں جانتے کہ کب شروع ہوگا، لیکن وہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ مطلب آپ جتنا زیادہ دنیا کا کر لیں تو آپ نے جانا ہی ہے اس دنیا سے۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ، کوئی عمل آپ کو بتایا جاتا ہے یا آپ کسی سے بھی سنتے ہیں اور آپ اس پہ پرفارم کرتے ہیں، جب آپ کو اس کے کچھ رزلٹ، دیکھیے تھوڑی سی نا محنت درکار ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل بتایا جائے، کچھ لوگوں کو اس کے بہت زیادہ اچھے جلدی رزلٹ اس لیے مل جاتے ہیں کہ وہ آلریڈی ٹریک پر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم کی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ 5 وقت نماز ان کی پوری ہوتی ہے، وہ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، تو دیٹ مینس کہ وہ جیسے ہی کسی عمل کو بتائے ہوئے کو کوئی اجازت لے کے شروع کرتے ہیں تو ان کو ریزلٹس فوراً ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ میرے بہن بھائیوں کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ اصلاح احوال کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، وہ پرسنل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کچھ مزید رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ بھی ان کو واٹس ایپ پر آسانی سے مہیا ہو سکتی ہے، وہ اپنے حال احوال پوچھ سکتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کون سا یار کوئی اس کے اوپر میں نے کوئی فیس رکھی ہوئی ہے، کوئی فی سبیل اللہ آپ نے پوچھنا ہے، میں نے بتانا ہے، جو بھی اصلاح چاہیے وہ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر صبر کرنے کی ضرورت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے اس کا رزلٹ آنے میں، آپ تھوڑا اس کے اندر مداومت اختیار کریں، تھوڑا سا کرتے رہیں۔ جب چلتے رہیں گے تو منزل پر پہنچنا تو لازم ہے، مطلب اللہ پہنچا ہی دے گا آپ جس منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بھی 2 طریقہ کار بتاؤں گا۔ آپ نے اسم یا باریو، اس کا جو ہے ذکر کرنا ہے۔ اگر آپ روٹین میں کرنا چاہیں، ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اول آخر 3 بار درود شریف، درود ابراہیمی، ایک تسبیح آپ ہر نماز کے بعد کر لیں، تو اس کو روٹین بنا لیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اس کے کرنے کا، ٹھیک ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی اور 100 بار یا باریو۔
اور ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ ریسپانس چاہیے، زیادہ اثر چاہیے، تو 7 دن اس کو مسلسل آپ 1000 بار، یعنی اول آخر 11 بار درود شریف 1000 بار یا باریو، یہ 7 دن تک پڑھیں، اور 7 دن گزرنے کے بعد پھر 8ویں دن سے آپ اس کو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، اور 40 دن کے بعد پھر آپ اس کو کسی ایک نماز کے بعد ایک تسبیح جاری رکھیں، تو یہ عمل بڑا پرفیکٹ ہے، اس پہ بہت زیادہ اس کے اچھے ریزلٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔